مرتبہ اور مل کے صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. تو میں ایک مرتبہ پھر سے بات کو دہرائے دیتا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ہم امامت والے ہیں، باقی سب خلافت والے ہیں، اور یہی فرق ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ 12 پیغمبر کے جانشین، ہم ان کو خلیفہ بھی تسلیم کرتے ہیں اور ہم ان کو امام بھی مانتے ہیں. توحید سے اصول دین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اللہ رب العزت کب سے ہے یہ ہم اپنے حاشیہ خیال میں نہیں لا سکتے، اس لیے کہ وہ زمان و مکان سے بالا تر ہے. وہ ہمیشہ سے ہے. وہ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے اس کا عدل اس کے ساتھ ہے. باقی صفات بھی جو صفات ثبوتیہ کہلاتی ہیں ان پہ اس وقت بات نہیں کرنی. اس کے عدل کا تقاضا یہ ہوا، اللہ کے عدل کا تقاضا یہ ہوا کہ جو ہستیاں وجود کا صلاحیت رکھتی ہیں ان کو وجود عطا کیا جائے. لہذا اس نے بندوں کو خلق کیا، مگر اس کے عدل ہی کا تقاضا یہ تھا کہ بندے چونکہ محتاج ہدایت ہوں گے، لہذا ان کی ہدایت کا پہلے انتظام کیا جائے. تو اس نے بشریت کے اس قافلے کا آغاز ہادی سے کیا، اور سب سے پہلے جسے خلق کیا اسے نبی پہلے بنایا، بشریت کا جامہ بعد میں عطا کیا. یعنی پیغمبر اکرم جو اس دنیا میں آئے تو آئے ہیں سارے انبیاء کے بعد، مگر یہ یاد رہے کہ نبی یہاں آ کے نبی نہیں بنے، اس لیے کہ اللہ نے بشر کو نبی بنا کے نہیں بھیجا، نبی کو بشر بنا کے بھیجا ہے. پیغمبر کی نبوت اسی وقت سے ہے جب سے سلسلہ خلقت ہے، جب سے پہلا نور جو خلق کیا وہ حضور سرور کائنات کا نور تھا. لہذا نبوت کا سلسلہ چلا. اللہ کے ساتھ اس کا عدل، اس عدل کا تقاضا کہ ہدایت ہو، لہذا نبوت. چونکہ سلسلہ نبوت کو ایک موقع پر ختم ہو جانا تھا اور پیغمبر کو آخری نبی قرار پانا تھا، لیکن اس کے بعد بھی بشریت کا سلسلہ جاری تھا. اس کے بعد بھی قیامت تک نسلوں کو پیدا ہونا تھا. لہذا لازم تھا کہ نبوت کا سلسلہ رک بھی جائے تو ہدایت کا سلسلہ نہ رکے. لہذا ہدایت کا سلسلہ نبوت کے بعد امامت کی صورت میں آگے بڑھا. نبی اللہ بناتا ہے، جیسے نبی اللہ بناتا ہے ویسے ہی امام بھی اللہ بناتا ہے. پیغمبر اعلان کرتے ہیں، اپنی طرف سے بنا نہیں سکتے. یہ بات بالکل واضح رہے، اس لیے کہ یہی چیز ہے جو ہمیں اوروں سے مختلف کرتی ہے. اس لیے کہ ہمارے دوسرے بھائیوں کے یہاں پیغمبر اکرم کے بعد ہدایت کی ضرورت تو ہے، مگر ہادی بنانا اب اللہ کی طرف سے بند ہو گیا. لہذا اب ہادی امت کو بنانا ہے. امت ملے، مجمع پھر جیسا فیصلہ کرے وہ کسی ایک کو اپنا قائد تسلیم کر لے. ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں اس لیے کہ بندوں کی ہدایت کی ضرورت ہر وقت موجود ہے، اور بندے چونکہ خطا کار ہیں، لہذا ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر بندے مل کے کسی کو منتخب کریں گے تو وہ بھی خطاؤں سے پاک نہیں ہو سکتا. تو نہ جانے کب وہ خطا کر جائے. جب وہ خود خطا کر سکتا ہے تو پھر وہ کسی کی ہدایت نہیں کر سکتا. لہذا یہیں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہادی کے لیے معصوم ہونا بھی لازم ہے، وہ نبی ہو یا امام ہو. چونکہ امام کا مقصد کیا ہے؟ امام میں نے عرض کیا تھا، ایک ہے امام کا اللہ سے تعلق، ایک ہے نبی سے تعلق، ایک ہے قوم سے تعلق. بس اسی تعلق کو اگر سمجھ لیا جائے تو بات واضح ہو جائے گی. اللہ سے تعلق کیا ہے کہ امام اللہ کا ولی بھی ہے، اللہ کا خلیفہ بھی ہے. امام رسول کا ولی بھی ہے، جانشین، اور رسول کا خلیفہ بھی ہے. لہذا اللہ اور رسول کے رخ سے دیکھیں تو ہر امام خلیفہ ہے، ہر امام جانشین ہے. اور بندوں کے رخ سے دیکھیں تو بندوں کی ہدایت کے لیے اور قیادت کے لیے امام آیا ہے، اور امام کہتے ہی ہیں قائد کو. تو بندوں کے رخ سے دیکھیں گے تو امام ہے، اللہ اور رسول کے رخ سے دیکھیں گے تو خلیفہ ہے. لہذا ہر امام خلیفہ بھی ہے اور امام بھی ہے. ذمہ داری امام کی کیا ہے؟ امام کی ذمہ داری شریعت کی حفاظت کرنا. شریعت کی حفاظت کرنا، یہ
پہلی ذمہ داری، قوم کی قیادت کرنا اور ہدایت کرنا یہ دوسری ذمہ داری. بس اسی میں مختصر بیان کر رہا ہوں، پھر ایک مرتبہ گفتگو ہوگی دوبارہ امامت پر تفصیل سے، لیکن آج نہیں کیونکہ آج موضوع بہت طویل ہے. تو یہ ہے امام، اللہ بناتا ہے، پیغمبر اعلان کرتے ہیں. امامت کی ذمہ داری دین کو محفوظ کرنا، حلال محمد اور حرام محمد کو قیامت تک کے لیے حرام اور حلال قرار دینا، لوگوں کو بتانا، اور جو نئے مسائل پیدا ہو جائیں ان مسائل کا حل سیرت پیغمبر اور قرآن اور سنت کی روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا. یہ ہے امامت کا مکتب، جس کی ضرورت اس وقت تک ہے کہ جب تک انسان اس دنیا میں موجود ہیں. اسی لیے پھر اصول دین کی آخری چیز آئی کہ امامت کے سلسلے کو قیامت تک ملا دیا، یعنی جب تک قیامت نہ آ جائے اس وقت تک امام موجود ہے. اور اس کے بعد بھی ضرورت ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو آیہ کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی کہ تمام بندوں کو ان کے اماموں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، یعنی ہر انسان کس کا ماننے والا تھا اسی کے ساتھ محشور ہوگا. تو امامت کی ضرورت یہاں سے لے کر آخر تک موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد. یہ بات بھی واضح کرتے چلوں، وضاحت اس کی زیادہ نہیں لیکن ایک جملہ صرف، کہ رسول اللہ امام بھی ہیں، رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں. اس سے پہلے جو انبیاء گزرے ان میں بعض آپ جانتے ہیں کہ بعض صرف نبی ہیں، بعض نبی ہونے کے ساتھ رسول بھی ہیں، صاحب شریعت ہیں، بعض صاحب کتاب ہیں، اور بعض وہ ہیں جنہیں امامت ملی جیسے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام، کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور اسی وقت اعلان ہو گیا کہ ہاں ٹھیک، مگر یہ عہدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے لیے نہیں. تو ظالم کون ہوگا؟ جو عادل نہ ہو. یعنی امام کے لیے عادل ہونا ضروری ہے، اور مکمل طور پر جو عادل ہو اسی کو معصوم کہتے ہیں. اس لیے کہ انسان کتنا ہی عادل ہو جائے مگر کبھی نہ کبھی ظلم کا شائبہ اس کے یہاں آ جاتا ہے. جس کے یہاں ظلم کا کوئی شائبہ نہ ہو، ارباب فہم و دانش موجود ہیں، اسے امام کہتے ہیں. یہ ہے امام. اب امام کی ذمہ داری ہے حفاظت کرنا، دین کی حفاظت، قرآن کی حفاظت، شریعت کی حفاظت، اور امت کی قیادت کرنا. کسی بھی لمحے امام اپنی اس ذمہ داری سے آپ کو غافل نظر نہیں آئے گا. چنانچہ آپ دیکھتے چلے جائیں، جب بھی امت غفلت میں مبتلا ہوگی آپ دیکھیں گے کہ امام اس دور کے تقاضوں کے مطابق، ہر دور کے تقاضے الگ ہیں، لہذا کس دور میں کس اعتبار سے ہدایت کی جا سکتی ہے اس کے لیے امام وہ روش اختیار کرتا ہے، وہ طریقہ نکالتا ہے. کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ ہدایت کے لیے تلوار نکالی جائے، اس لیے کہ بالکل ایسے جیسے ایک باغباں جب یہ دیکھتا ہے کہ کچھ درختوں کے پھلنے پھولنے میں بعض شاخیں رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں تو وہ ان شاخوں کو کاٹ کے علیحدہ کر دیتا ہے. جب ایک کسان یہ دیکھتا ہے کہ فصلوں کے نشو و نما میں کچھ جنگلی جھاڑیاں ہیں جو اگائی ہیں تو وہ اس گھاس پھوس کو نکال دیتا ہے. بالکل اسی طرح کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس معاشرے کے نشو و نما میں جو رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں ان کو کاٹ کے الگ کرنے کے لیے امام اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھا لے. امام کا تلوار اٹھانا جہاد کہلاتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. چونکہ روز اول سے امام کی ضرورت ہے، لہذا پہلے ہی دن پیغمبر اکرم نے جب دعوی نبوت کیا تو امام کا تعارف کرا دیا. اور اس وقت ذوالعشیرہ کو اگر آپ محسوس کریں اور آپ کی نظر یقیناً ہے تو پیغمبر نے اسی وقت یہ اعلان کر دیا، پوچھا کہ کون ہے میرا ناصر، اور امیر المومنین نے کھڑے ہو کے کہا انا ناصر یا رسول اللہ. تو پیغمبر اکرم نے اسی وقت کہہ دیا یا علی انت وزیری و وصیی و خلیفتی، اے علی تم میرے وزیر ہو، میرے جانشین ہو اور میرے خلیفہ ہو. یعنی امامت کا اعلان تو اسی دن ہو گیا، امامت ولایت کا اعلان اسی دن ہو گیا. غدیر کیا ہے؟ غدیر صرف اعلان ولایت نہیں ہے،
بلکہ اصل میں غدیر اعلان ولایت کے ساتھ اعلان اطاعت ہے کہ علی کو امام کے طور پہ پہچنوا تو چکا ہوں، اب یہ یاد رکھو کہ جیسے میری اطاعت کرو گے ویسے ہی علی کی اطاعت کرنا ہوگی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ غدیر، اب میں کیا کروں، میری گفتگو بہت زیادہ پھیل جائے گی، چاہتا ہوں کہ امام تک آ جاؤں، مگر اتنا عرض کرنا ضروری ہے کہ غدیر صرف ولایت اور امامت امیر المومنین کا اعلان نہیں ہے، کیونکہ ہم غدیر سے بھی واقف نہیں ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ غدیر کو بھی ہم کتنا جانتے ہیں، بس ہمیں اتنا غدیر معلوم ہے کہ پیغمبر نے اونٹوں کے تجارے کا ایک ممبر بنایا، اس پر نبی کریم تشریف لائے، مولا کائنات کو ہاتھوں میں بلند کیا اور اعلان کر دیا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، مگر غدیر صرف اتنی نہیں ہے۔ ایک سلوات مل کے پڑھیں آپ کو، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ غدیر بیان نہیں کرنی، مگر صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ غدیر میں پیغمبر اکرم نے جو خطبہ دیا، اس خطبے کا آغاز ہی یہاں سے ہوا کہ دیکھو جو پیغام میں تم تک پہنچانے والا ہوں، یہ پیغام پہنچانے کا حکم لے کر جبرائیل آئے تھے، مگر میں نے توقف کیا، میں رکا رہا، کہا آیت آئی تھی یا ایھا الرسول بلغ، مگر میں رک گیا، پھر آیت کا اگلا حصہ آیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر نہ پہنچایا تو کچھ بھی نہ پہنچایا۔ کیا پھر بھی میں رکا رہا یہاں تک کہ آیت کا تیسرا حصہ، تیسرا پیغام اس پیغام کو پہنچانے کے لیے آیا، واللہ یعصمک من الناس، اے پیغمبر پیغام کو پہنچائیے، اگر یہ نہ پہنچایا تو آپ نے کچھ نہ پہنچایا، اور اللہ آپ کو شریروں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یہ آیات سنانے کے بعد واضح طور پہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ دیکھو مجھے منافقین سے یہ خطرہ تھا کہ وہ شرانگیزی کریں گے، فتنہ پیدا کریں گے، لہٰذا میں یہ پیغام تم تک پہنچانے سے رک رہا تھا، مگر اب اللہ نے ذمہ داری لے لی تو میں تم تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور اب سنو، حلال محمدی حلال ہے قیامت تک، حرام محمدی حرام ہے قیامت تک۔ اگر تمہیں میرے بعد کسی بھی سلسلے میں حرام و حلال میں شبہ ہونے لگے، کوئی حکم شریعت تمہیں یہ پریشان کرے کہ کیا ہے، تو پھر میرے بھائی علی ابن ابی طالب سے رجوع کرنا۔ ابھی یہ تعارف کرا رہے ہیں، مولا کائنات کی خدمات بیان کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہدایت کا سلسلہ اب آگے چلے گا، علی کے بعد حسن و حسین، اور اس کے بعد نسل حسین سے میرے وہ ائمہ کہ جن کا سلسلہ آخر میں قائم رہے گا میرے اس قائم تک جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ یعنی میدان غدیر میں صرف امیر المومنین کا تعارف نہیں کرایا، بلکہ رسول اکرم نے 12 اماموں کا تعارف منبر غدیر سے کرایا، اور غدیر کا خطبہ جہاں ختم ہوا وہاں تقریباً 18 جملے صرف حکومت امام مہدی سے متعلق بیان کیے۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ خطبہ غدیر سے بھی ہم واقف نہیں کہ پیغمبر نے غدیر میں آخر فرمایا کیا، جبکہ ہم غدیری ہیں، ہم مولائی ہیں، ہم امامی ہیں، ہم اپنے آپ کو جو کچھ تمغے خود دے لیں وہ سب کچھ ہم ہیں، مگر یہاں غور کرنے کی ضرورت۔ تو سلسلہ امامت کا اس کا تعارف کرا دیا، 1-2 مرتبہ نہیں بہت مرتبہ کرایا۔ آپ دیکھیں ہمارے برادران اہل سنت کے یہاں بھی جو اس سلسلے میں احادیث موجود ہیں، اس میں واضح ہے کہ پیغمبر نے اپنے 12 خلفاء کا، اپنے 12 ائمہ کا ذکر کیا۔ اب اس میں اختلاف ذرا سا کیا ہے کہ بعض حضرات نے، ہمارے بھائیوں نے یہ تسلیم کیا کیا ٹھیک ہے پیغمبر نے 12 کا ذکر تو کیا مگر 12 کے نام نہیں بتائے، لہذا 12 کے نام یہ ہیں، وہ نام بدل گئے۔ ایک تو یہ ہوا، دوسرے یہ ہوا کہ یہ بیان کیا گیا کہ 12 تو ہیں مگر پیغمبر اکرم کی 2 وراثتیں ہیں۔ ایک وراثت پیغمبر کی یہ ہے کہ ان کی سیاسی وراثت ہے کہ نبی چونکہ حاکم بھی تھے نا، لہذا سیاسی وراثت، تو سیاسی وراثت
दूसरे रुख पे चली गई, और एक उनकी रूहानी विरासत है। तो रूहानी विरासत पहले मौला अली, उसके बाद इमाम हसन, उसके बाद इमाम हुसैन, और ये पूरा सिलसिला रूहानी विरासत का चल रहा है। हमारा कहना यह है कि नहीं, पैगंबर की हर विरासत, वो सियासी विरासत हो, वो रूहानी विरासत हो, बतौर कायद और हाकिम पैगंबर की विरासत हो, वो सारी विरासत आगे बढ़ती है इन 12 हस्तियों के ज़रिए, जिनमें की चौथी शख्सियत सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब ये मुझे गुफ्तगू इतनी इसलिए करनी पड़ी कि इमाम पर गुफ्तगू करनी है। इंशाअल्लाह आइंदा जो भी गुफ्तगू होगी उसमें फिर एक मरतबा इमामत का मुकम्मल तारुफ कराते हुए, और फिर मैं मौलाए कायनात से चलूँगा ताकि बातें वाज़ेह होती रहें। इस वक्त वो गुफ्तगू छोड़ते हुए सैयदुस साजिदीन ने किन हालात में अपनी जिम्मेदारियों को अदा किया। अल्लाह अकबर। 38 हिजरी में इमाम की विलादत है। पहले थोड़ा सा खाका आपके जहन में आ जाए। 38 हिजरी में विलादत है, 95 हिजरी में इमाम की शहादत है। ये ज़माना जो इमाम को मिला, इसमें के 2 साल वो हैं कि जो आपने अपने दादा के ज़माने में गुजारे, उनके ज़ेर साया। उसके बाद 10 साल इमाम हसन के ज़ेर साया, और फिर बाकी का ज़माना इमाम हुसैन अपने वालिद गिरामी के ज़ेर साया आपका गुजरा। मगर यहाँ से ज़रा सा अगर आप आगे बढ़ें कि जिन हालात में इमामत की ज़िम्मेदारियाँ सैयदुस साजिदीन को मिली हैं, इन हालात में किसी भी इमाम ने इमामत की ज़िम्मेदारियों को नहीं संभाला। अजीब आलम था। आप बेहतर जानते हैं कि क्या कैफियत थी। शोहदा के लाशें मैदान में बिखरे हुए थे, खेमों में आग लगी हुई थी, सैदानियों की रिदाएँ लुट गई थीं, और उस वक्त अकीला बनी हाशिम शाना हिला के पूछ रही थी कि मेरे लाल बताओ, खेमे जल रहे हैं, हम जल के खाक हो जाएं या इसी तरह बाहर निकल जाएं। का फूफी अम्मा जान का बचाना वाजिब है। का मेरे लाल सरों पे चादरें नहीं हैं। का फूफी अम्मा फिर भी बाहर निकल जाइए। ये पहला मनसब इमामत संभालने के बाद पहला हुक्म शरीयत था जो इमाम मासूम ने बयान किया। कितने नाजुक लम्हात थे। कैसा एक इंसान के घर में एक मैयत हो जाए, किसी एक का इंतकाल हो जाए तो देखिए संभाले नहीं संभलता है, कई दिन गुजर जाते हैं, मगर उसकी कैफियत क्या होती है। यहाँ सारा घराना राह हक में कट चुका है, सब अपनी कुर्बानियाँ पेश कर चुके हैं, और कुछ यतीम बच्चे हैं, कुछ बेसहारा ख़वातीन हैं। इन सब की जिम्मेदारी एक इमाम पे है जो इस वक्त बीमार भी है और बिस्तर अलालत पर भी है। और फिर यहां से अपनी जिम्मेदारी को कैसे इमाम ने संभाला है। अल्लाह अकबर। आप देखते चले जाएं कि इस मैदान करबला से लेकर मैदान करबला, शाम गरीबा से लेकर रिहाई तक इमाम का जो अंदाज आपको नजर आएगा, पूरी इमाम की हयात तैयबा देख जाइए, वो अंदाज दूसरी जगह उस तरह नजर आपको नहीं आएगा। यानी यहां जो बीमार भी है, जो मजलूम भी है, जो इतने शोहदा का वारिस भी है, मगर उसकी शुजाअत अगर आप देखें तो शुजाअत जो यहां नजर आई, इस बात को भी फैला नहीं सकता ज्यादा, मगर बस इतना समझ लीजिए, यहां जो शुजाअत इस जमाने में इमाम की नजर आई है, शाम गरीबा से लेकर और रिहाई तक, ये शुजाअत का अंदाज हर वक्त ये शुजाअत मौजूद है, मगर कहीं शुजाअत के जौहर दिखाने की ज़रूरत होती है, कहीं सब्र के जौहर दिखाने की ज़रूरत होती है, कहीं कुछ और तकाजा हिकमत का होता है। लिहाजा हर एतबार से इमाम अपने आप को संभाले हुए हैं। मगर यहाँ के एक ऐसा बेटा जिसका बाप शहीद हो चुका हो और उसके सामने उसका सरनों के निज़ा पे हो, वो दरबार में खड़ा हुआ है तो किस अंदाज से गुफ्तगू कर रहा है, किस अंदाज से गुफ्तगू कर रहा है। ये शुजाअत इसके बाद मौका नहीं मिला इमाम को दिखाने का, मगर दुनिया ने देख लिया कि जिसे जमाना समझ रहा था कि हम कत्ल करके इनको मौत से डरा सकते हैं, हम इन्हें खौफजदा कर सकते हैं, जमाने ने देख लिया कि इमामत की हक्कानियत क्या होती है। और उसकी दलील यह है कि जो साहिब जुल्फ़िकार हुसैन से मैदान करबला में, हुसैन जैसे शुजा से, कि जो मैदान के अंदर जब इमाम ने हमला ऊला किया है तो आलम यह था कि यूं फौजों के दरमियान उतरे जाते थे कि जैसे एक तैराक पानी की मौजों में उतरा जाता है।
اس طرح سے امام بڑھتے تھے، صفوں پہ صفیں الٹ رہی تھیں. راویوں نے لکھا کہ ایسا لگتا تھا حسین کی تلوار نہیں چل رہی، یہ آسمان سے بجلی گر رہی ہے، یہ قوم کے اوپر قوم سمود پہ عذاب آ گیا ہے، یہ طوفان نوح ہے جس نے گناہگاروں کو گھیر رکھا ہے. ایک اکیلے حسین سب کو ایسے گھیرے ہوئے تھے کہ یہ محسوس ہوتا تھا آج کوئی باقی نہیں رہے گا. مگر اللہ نے اس شجاعت میں بھی علم، اس شجاعت میں بھی حکمت، کہ کسی نے 5واں امام سے سوال کیا کہ مولا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کے دادا میدان کربلا میں جب جنگ کر رہے تھے تو کسی کے سر تک جا کے تلوار رک جاتی تھی، کسی کو 2 ٹکڑے کر دیتے تھے، کسی کو دیکھ کر چہرہ چھوڑ دیتے تھے، مولا ایسا کیوں تھا؟ امام رونے لگے اور فرمایا جس کی نسل میں بھی کوئی مومن نظر آتا تھا اسے چھوڑ دیتے تھے. اس عالم میں کہ جہاں اتنے شہداء کے لاشیں اٹھا چکے ہیں وہاں بھی امام کو یہ خیال ہے کہ اس کی نسل میں کوئی مومن ہے، لہذا اس کو نہیں مارنا. یہ عالم. مگر میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ ایسی شجاعت کے ساتھ جو میدان میں جنگ کر رہا تھا اس سے بھی دشمن بیعت کا تقاضا کر رہا تھا. یہاں بھی کہہ رہے تھے کہنے والے کہ حسین اب بھی بیعت کر لو زندہ رہ جاؤ گے، مگر وہی لوگ جو سید الشہداء سے میدان کربلا میں باوجود شجاعت دیکھنے کے، باوجود تیغ دیکھنے کے، باوجود حملے دیکھنے کے، باوجود اس کے کہ الحذر الامان کی آوازیں بلند کر رہے تھے، پھر بھی کہہ رہے تھے حسین بیعت کر لو. مگر وہی لوگ تھے کہ جن کے سامنے ایک بیمار امام زنجیروں میں جکڑا ہوا سامنے قیدی بنا کھڑا تھا اور اس کے ساتھ اس کے اہل حرم اسیر تھے، سروں پہ نو کے نیزہ پہ سر بلند تھے، مگر کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ کسی میں جرت ہوئی ہو کہ کہو سید سجاد بیعت کر لو. اس لیے کہ کربلا کے بعد دشمن یہ سمجھ چکا تھا کہ امام سر دے سکتا ہے، ظالم کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ ہے سید الساجدین کہ جن کی شجاعت، جن کی ہیبت دربار کے اوپر ایسا طاری تھی کہ اب کسی کے اندر جرت نہیں تھی کہ کہے سید سجاد بیعت کر لو، بلکہ خود سید سجاد کہہ رہے تھے کہ اے خطیب تو نے اس لکڑی کے ڈھیر کے اوپر جا کے، اس ممبر نما بلندی کے اوپر چڑھ کے جو کچھ بولا تو نے بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا. اور پھر کہا کہ یزید مجھے اجازت دے کہ اب میں بولوں. اور دیکھیے جس نے اتنے لاشیں دیکھے ہیں، جس نے اتنے صدمے اٹھائے ہیں، جو اتنے داغ اٹھائے، وہ کس شجاعت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، وہ کیسے اپنا تعارف کرا رہا ہے. ہر قدم کے اوپر آپ دیکھتے چلے جائیں امام کی شجاعت کے جوہر آپ کو نظر آئیں گے. اس لیے کہ یہاں تقاضا تھا کہ امام اس شجاعت کا مظاہرہ کریں. مگر میدان کربلا کے بعد اب حالات کیا ہیں؟ اب 35 سال تک امام کیا کرتے رہے، ہم کیا سمجھتے ہیں اور اکثریت کا تصور کیا ہے؟ امام گریہ فرما رہے تھے، 35 سال تک امام رو رہے تھے. مگر یہ 35 سال اگر تاریخ اسلام سے نکال دیے جائیں تو آپ یقین جانیے اسلام میں کچھ باقی نہیں رہ جاتا. یہ 35 سال سید الساجدین. اسی لیے جو امام کے القابات ہیں، اب امام کے القابات ہی اتنے کہ میں القاب بیان کروں تو پھر ہر لقب کی تشریح میں کم سے کم 10 منٹ چاہیے، لہذا ان کو میں نے چھوڑ دیا، مگر جو ضرورت ہوگی جہاں جہاں وہاں بیان کروں گا. امام کے القابات سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس کس انداز سے امام نے تبلیغ کی ہے. واقعات کربلا کے بعد اب امام کا طریقہ کیا ہے، یہ 35 سال امام نے کیسے گزارے، بس اسی کے اوپر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. ایک مرتبہ ذرا مل کے صلوات پڑھیں محمد والے. اور ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجیے. یہ 35 سال امام نے کیسے گزارے؟ امام نباز قوم ہوتا ہے. امام، میں نے کیا عرض کیا کہ امام کی ذمہ داری شریعت کی حفاظت، امت کی قیادت. امت کی قیادت کون کرے گا؟ جو امت کو بالکل ایسے پہچانتا ہو جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کو پہچانتی ہے. امام نباز قوم ہوتا ہے، امام مسیحا امت ہوتا ہے. اور کوئی مسیحائی نہیں کر سکتا جب تک مرض نہ جانتا ہو کہ مرض کیا ہے. امام ان کا مرض خوب پہچانتے ہیں، امام دیکھ چکے ہیں کہ ان کا مرض کیا ہے.
یہ رسمی دین پر راضی ہو گئے ہیں. انہوں نے سجدوں، نمازوں، عبادتوں کو بس یہیں تک محدود کر دیا کہ عبادت کیا؟ نماز، روزہ، سجدہ، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تلاوت، بس اتنا ہی. اور یہ شکوہ امام نے اس وقت کیا کہ جب روضہ رسول پہ پہنچے اور جا کے یہ فریاد کی، یہ بتایا کہ اے نانا آپ کا نواسہ شہید کر دیا گیا. اس وقت امام نے کہا امت کی بے شعوری کا کیا عالم تھا. یہ امام بیان کر رہے ہیں کہ اے نانا حد ہوئی، نانا حد ہوئی ظلم کی کہ لوگ تکبیر کے نعرے بلند کر کر کے آپ کے نواسے کو قتل کر رہے تھے. یزیدی کہہ رہے تھے جلدی حسین کو قتل کرو، ابھی نماز بھی پڑھنی ہے. یعنی امام جانتے ہیں کہ اب یہ مفہوم عبادت سے بالکل غافل ہو چکے ہیں. اب یہ معاشرہ اللہ سے اتنا دور جا چکا ہے کہ یہ بس یہ سمجھنے لگے ہیں کہ نمازیں پڑھ دینے سے، روزے رکھ لینے سے، بس تسبیح و تحلیل سے، بس کچھ عبادتوں سے ہم اللہ کو راضی کر لیں گے. ان کا رشتہ اچھا کیوں یہ بات کہی؟ یہ بھی ایک مثال کے ذریعے بات کو عرض کروں. کیوں امام نے یہ بات کہی؟ سید الشہداء بھی یہی کہہ کے نکلے. کیا کہہ کے نکلے؟ میں کیوں جا رہا ہوں؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے. مولا جد کی امت کی اصلاح کیا کمی ہے؟ آخر جد کی امت میں کیا کمی آ گئی ہے؟ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، روزے تو رکھ رہے ہیں، حج کے لیے تو آ رہے ہیں، پھر کمی کیا آ گئی ہے؟ دیکھیے وہی بات کہ جسے قرآن کریم نے کہا کہ اے پیغمبر یہ جو آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، یہ جو آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، یہ بدور، یہ ڈیزرٹ کے رہنے والے، یہ جو احسان جتا رہے ہیں اپنے اسلام کا، ان سے کہیے کہ خاموش، تم ہرگز ایمان نہیں لائے. دیکھیے قرآن ہے، یہ قرآن کریم ہے، کوئی حدیث نہیں. کہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں نبی سے کہ ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ کہو کہ ہم ابھی اسلام لائے ہیں. کیا فرق ہے ایمان اور اسلام میں؟ عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے. ایمان اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ اسلام نام ہے جسم کا، ایمان نام ہے روح کا. بہت توجہ فرمائیے گا. ایمان نام ہے روح کا، اسلام نام ہے جسم کا. کوئی بھی جسم اسی وقت تک قابل احترام اور قابل استفادہ رہتا ہے جب اس میں روح موجود ہو. ادھر روح نکلی، بیٹا باپ سے بڑی محبت کرتا ہے، مجھے تو ابا کے بغیر نیند بھی نہیں آتی. اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھے اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو غریق رحمت فرمائے. اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ. مگر وہی بیٹا جو باپ سے اتنی محبت کرتا ہے، اب والد کا انتقال ہو گیا. اس سے کہیے کہ جن کے پہلو میں روز لیٹا کرتے تھے، ایک رات ان کے جنازے کے ساتھ لیٹ کے دکھاؤ. دیکھیے ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے توہمات ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جیسے ہی روح نکلتی ہے فطری طور پر ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے، ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے. اسلام جسم ہے، ایمان روح ہے. اگر دنیا کے کسی گوشے میں لوگ اسلام سے ڈرتے نظر آئیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ بغیر روح والا اسلام ہے. جب روح ہوگی تو خوف پیدا نہیں ہوگا. دوسرے، جب روح نکل جاتی ہے تو اب وہی جو ہر ایک کے کام آ رہا تھا، جو دوڑ دوڑ کے ساری معاملات دیکھ رہا تھا، اب وہ بیچارہ لیٹا ہوا ہے. ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ مردہ بدست زندہ. اب یہ مجبور ہو گیا، محتاج ہو گیا، تو اب یہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یہ دوسری خراب. لہذا اسلام آیا ہے دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اگر اسلام ہے اور فائدہ پہنچ رہا ہے تو سمجھیے روح والا اسلام ہے. اگر اسلام ہے اور نقصان پہنچ رہا ہے تو سمجھیے اس اسلام کی روح نکل چکی ہے. تو اسلام کی روح نکل جائے، اسلام فائدہ. بالکل یہی مسئلہ عبادتوں کا ہے. عبادتوں کی بھی ایک روح ہے.
اب سمجھیے فرزند رسول کیا کہہ کے نکل رہے ہیں. میں کہاں جا رہا ہوں؟ اس امت کی اصلاح کے لیے. مولا یہ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، روزے تو رکھ رہے ہیں، پھر اصلاح کیا کرنی ہے ان کی؟ کس چیز میں اصلاح کرنی ہے؟ کہ یہی راز تو تمہیں بتانا ہے. میں ایک مثال دے دوں چھوٹے بھائیوں تک بات پہنچانے کے لیے. مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں کاشتکاری کروں، باغبانی کروں. تو مجھے پتا چلا، میں نے دیکھا کہ کوئی بھی پھل جب آتا ہے تو اس سے پہلے پھول آتا ہے، پھر وہ پھول پھل بن جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑا اچھا لگتا ہے، پھول پھل بنتا ہے. پوچھا کہ پھول پھل کب بنتا ہے؟ میں نے کہا پھل اس وقت بنتا ہے کہ جب اس کو درخت کو صحیح طور پر پانی پہنچایا جائے، کھاد دی جائے، صحیح روشنی ملے، صحیح آب و ہوا ہو، حفاظت کی جائے. بات میری سمجھ میں آ گئی. میں نے چونکہ نادان تھا نا، مجھے تو معلوم نہیں، میں نے شاخ سے پھول کو توڑا، زمین پر رکھا، پانی بھی دیا، آب و ہوا کا خیال بھی کیا، کھاد بھی ڈالا. مجھے بتائیے کیا یہ پھول پھل بن سکتا ہے؟ ساری چیزیں تو پہنچا رہا ہوں، پھر یہ پھل کیوں نہیں بن سکتا؟ کہ اس لیے کہ آپ نے شاخ سے اس کا رشتہ توڑ دیا. بس عزیزو یہی مسئلہ ہے. معاشرے کے اندر پانی کی صورت میں نمازیں تو موجود ہیں، ہواؤں کی صورت میں روزے تو موجود ہیں، حج تو موجود ہے، مگر یہ پھول کبھی پھل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ معصوم سے رشتہ ٹوٹ گیا. ان عبادتوں میں روح باقی رہے گی جب معصوم سے رشتہ مضبوط رہے. ادھر معصوم سے رشتہ ٹوٹا، ادھر اب رسمی طور پہ عبادتیں. اب معصوم کو قتل کر کے بھی سجدے کریں گے، اب معصوم کو گھوڑے سے گرا کے بھی تکبیر کی آوازیں بلند کریں گے. یہ ہے مرض جسے سید الساجدین سے زیادہ کون پہچانتا ہے. بیمار کربلا نہ کہو، مسیحائے امت ہے. بیمار کربلا کہہ کے یہ نہ سمجھو کہ ہمیشہ بیمار رہا. وہ تو چند ساعتوں، چند لمحوں کی بیماری تھی کہ جو اس لیے ضروری تھی کہ اللہ چاہتا تھا کہ قیادت کا سلسلہ ان حالات میں منتقل ہو. ورنہ مسیحائے امت ہے، اس نے محسوس کر لیا یہ رسمی دین پر راضی ہو چکے ہیں، ان کو دین کی حقیقت کا علم نہیں ہے، یہ معاشرہ پستی کی طرف جا رہا ہے، ان کے اوپر مادیت غالب آ چکی ہے، یہ حکومتوں کے فریب میں آ چکے ہیں، ان کی آنکھوں پہ جالے آ گئے ہیں، ان کے دلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں. اب ان پردوں کو ہٹا کے روشنی پہنچانی ہے، ان جالوں کو صاف کرنا ہے آنکھوں سے. مگر کیسے کرے وہ امام کہ واقعہ کربلا کے بعد جس پر ہر وقت نظر رکھی ہوئی ہے، جو مسلسل دیکھ رہا ہے کہ اب اگر کہیں کہیں کچھ نیک افراد موجود بھی ہیں تو بالکل خاموش سکوت اختیار کیے ہوئے، اب ان کے اندر جرت نہیں ہے کہ کھڑے ہو سکیں. ایسا نہیں کہ سارے معاشرے کے اندر سب لوگ مردہ ہو چکے تھے، مگر کہیں کہیں جو چاہنے والے تھے وہ چاہت تو رکھتے تھے، قربانی کا جذبہ نہیں رکھتے تھے. اس کی دلیلیں بہت ہیں میرے پاس، مگر اس وقت موقع نہیں. دو اشارے کرتا ہوں صرف. جب یہ قافلہ کوفے میں داخل ہوا اور قافلہ کوفے سے گزر رہا تھا تو امام کے کانوں میں کسی خاتون کی آواز آئی، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول آپ پر میرا سلام. امام کے گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں. ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کے دیکھا، سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی ایک بی بی زار و قطار رو رہی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی مولا میں اندھی نہ ہو گئی، میں نے آپ کو اس عالم میں دیکھا، میں مر نہ گئی اس لمحے کے دیکھنے سے پہلے، مگر مولا میں قسم کھاتی ہوں کہ میں جب تک میرے اندر طاقت ہے میں انتقام لوں گی، میں پوری کوشش کروں گی. میں امام نے کہا کہ اتنا بتا دے اس ماحول میں، ان حالات میں کہ جب ہمارے چاہنے والے بھی خاموشی اختیار کیا، تو ہے کون؟ اے چاہنے والی تو ہے کون؟ کہ مولا میں فرحہ بنت مالک اشتر ہوں، میں مالک اشتر کی بیٹی ہوں. ایک واقعہ اور عرض کروں تو میں عرض کر رہا ہوں چاہنے والے ہیں کہیں کہیں. جب زندان میں، زندان شام میں قید ہیں اہل حرم، اس وقت ایک دن قید خانے میں آ کے ایک پتھر گرتا ہے، قید خانے میں ایک پتھر آ کے گرتا ہے. اس پتھر پہ ایک کاغذ لپٹا ہوا ہے. اس کاغذ کو کھولا گیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کا
معاف کیجئے کوفے کے قید خانے، یہ کوفے کے قید خانے کا واقعہ ہے کہ پتھر گرا اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ دربار میں خوف، یعنی لکھنے والے نے لکھا میں خوف زدہ تھا کہ آپ کے معاملے میں کیا فیصلہ ہوگا، کیا آپ کو قتل کرنے کا حکم دے دیا جائے گا یا آپ کو رہا کرنے کا حکم دیا جائے گا، مگر اب میں مطمئن ہوں اس لیے کہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں ہے بلکہ آپ کو یہاں سے شام کے زندان میں منتقل کرنے کا ارادہ ہے۔ تو یہ اطلاع دینے والا کون تھا؟ ظاہر ہے کوئی چاہنے والا تھا، اور چاہنے والا ایسا تھا جس کی رسائی دربار یزید تک بھی تھی، دربار ابن زیاد تک بھی تھی، اسی لیے اس کو یہ بات معلوم ہوئی اور اس نے اطلاع دی، مگر جرت نہیں ہے وہ جرت۔ تو پہلی خرابی کہ یہ رسمی دین پہ راضی ہو گئے، دوسری خرابی ان کی جرت اظہار ختم ہو چکی ہے، اب کہیں کہیں کوئی موجود بھی ہے تو اس کے اندر وہ جرت نہیں ہے، کہیں کہیں جہاں جرت تھی وہاں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یزید کا قافلہ جب چلا تو حملہ کر دیا ان بستیوں نے، کئی بستیوں میں حملہ کیا گیا کہیں کہیں، تو امام یہ محسوس کر چکے ہیں، یہ دیکھ چکے ہیں، اب ان کو کیسے بیدار کریں، اس معاشرے کو کیسے مادیت کے شکنجے سے نکالیں، اس معاشرے کو کیسے واپس لائیں، کیسے پلٹائیں، کیسے یاد دلائیں، کیسے بتائیں جو امامت کی ذمہ داری ہے اس کو کیسے ادا کریں، یہ امام کے لیے بہت دشوار کام ہے، اس لیے کہ وہ امام جو اپنے خطبے کے ذریعے دربار یزید میں انقلاب پیدا کر چکا ہے، اس خطبے کا اثر کیا کیا ہوا یہ بھی ایک موضوع ہے، مگر اس وقت موقع ہی نہیں جو میں عرض کروں کہ اس خطبے کا اثر کیا ہوا، مگر اتنا ضرور عرض کرتا ہوں کہ یہی خطبہ تھا کہ جس کے بعد آپ نے دیکھا خطبہ کوفے میں بھی دیا، خطبہ شام میں بھی دیا، خطبہ راستے میں بھی دیا، خطبہ بیبیوں نے بھی دیا، خطبہ امام نے بھی دیا، بہت سے خطبات ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے، 3 بیبیاں ہیں جنہوں نے خطبہ، جناب زینب، جناب ام کلثوم اور جناب فاطمہ، یہ 3 بیبیاں ہیں جنہوں نے خطبے دیے، امام کی بیٹیاں خطبات دیتی تھیں، جناب سکینہ بنت الحسین کا بھی تذکرہ ملتا ہے، امام محمد باقر جو بہت کم سن ہیں ان کا بھی خطبہ دربار یزید میں موجود ہے، اگرچہ وہ 3 جملے ہیں مگر وہاں بھی موجود، تو ہر اعتبار سے معاشرے کو جگاتے ہوئے آ رہے تھے، اس وقت قیدی بنے ہوئے تھے، مگر اب اس کے بعد امام کا کوئی خطبہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ امام جو قیدی بن کے بھی خطبہ دے رہا تھا آزادی میں اس نے کوئی خطبہ نہیں دیا۔ کیوں خطبہ نہیں دیا؟ اس لیے کہ امام دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ حالات ہیں کہ اس وقت اگر میں نے خطبہ دیا، اگر میں نے لوگوں کو جمع کیا، لوگ جمع ہو گئے تو ان سب کے نام نوٹ کر لیے جائیں گے، اس لیے کہ یہی ہو رہا تھا، جو امام سے ملنے آتا اس کا نام نوٹ کیا گیا، پھر کسی نہ کسی الزام لگا کر اس کو قید کر دیا گیا یا قتل کر دیا گیا۔ امام مسلسل ان حالات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، لہٰذا اب اگر خطبہ دیں تو وہ جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، یہ طاقت موجود ہے، نہج البلاغہ میں مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم کلام پر حاکم ہیں، ہم کلام پر حاکم ہیں۔ خطبہ اس وقت کا امام نے اپنے بھانجے کو جس کا نام عبیدہ تھا اس سے کہا کہ ذرا ممبر پہ جا کے گفتگو کرو، تو وہ ایک لفظ نہ بول سکا ممبر پہ جا کے۔ اب وہ اس کے اسباب کیا تھے؟ دوسرا ایک سبب ہے، خود امام ممبر پہ تشریف لے گئے اور پھر امام نے خطبہ دیا اور کہا ہم کلام پہ حاکم ہیں، کلام کی جڑیں بھی ہم سے پھوٹتی ہیں، کلام کی شاخیں بھی ہم سے نکلتی ہیں، کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام ہر کلام کا حاکم ہوتا ہے۔ تو اب وہ خون جس کی رگوں میں ہو، جس کا خطبہ دنیا وہاں دیکھ چکی ہو، اب وہ خطبہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ معاشرہ رسمی دین پر راضی ہو چکا ہے۔ جو چند گنے چنے کردار ہیں اگر انہوں نے امام سے کھل کے تعلق رکھا، امام کی بزم میں آتے رہے، امام سے ملاقات کرتے رہے، تو پھر ان کو بھی چن چن کے قتل کر دیا جائے گا۔ لہذا پہلا معاشرے کی بیداری کا جو طریقہ امام نے اختیار کیا وہ کیا؟ امام نے خطبات کو دعاؤں کے سانچے میں ڈھال دیا۔ امام نے خطبات کو دعاؤں کے سانچے میں ڈھال دیا۔ یہ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں نہیں ہیں، یہ نہج البلاغہ کے خطبے ہیں جو دعاؤں کی صورت میں ڈھل گئے ہیں۔ کوئی خطبہ دے، مجمع جمع کرے، اس پہ الزام لگایا جا سکتا ہے، اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، مگر ایک بندہ اپنے رب سے راز و نیاز کر رہا ہے،
ایک بندہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے تو کون اس کو روک سکتا ہے؟ اس معاشرے کو بیدار کرنا ہے۔ معاشرے کے مسائل کیا ہیں؟ ان کے مسائل ہیں بس روٹی، کپڑا اور مکان۔ انہیں بس اپنا پیٹ، بس ہمیں روزی مل جائے، بس ہمیں صحت مل جائے۔ امام نے کہا آؤ تمہیں صحت چاہیے، آؤ سید سجاد تک آؤ۔ صحت چاہیے، صحت کے لیے یہ دعا پڑھو۔ بیماری سے نجات چاہیے، یہ دعا پڑھو۔ ان دعاؤں کے ذریعے سے امام بیداری کا پہلا قدم امام نے اٹھایا۔ ان دعاؤں کے ذریعے سے معاشرے کو بیدار کر رہے ہیں۔ دعاؤں کے ذریعے سے بیدار آؤ، ان دعاؤں کو پڑھو۔ دیکھو دیکھو کیسی کیسی دعائیں ہیں، کیا کیا پیغامات ہیں۔ آؤ گے اپنی صحت کے لیے آؤ گے، صحت مادی مسئلہ ہے۔ اپنے رزق کے لیے آؤ گے، رزق مادی مسئلہ ہے۔ تم تو بس صحت اور رزق تک محدود ہو گئے ہو، مگر جب آؤ گے اور ان دعاؤں کو پڑھو گے اور اس میں اپنا عرض کرنے سے پہلے، اپنی بات کہنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو گے، اللہ کی صفات کو اس زبان سے پڑھو گے جو امام کی زبان ہے، تو اب ایک تو امام کا کلام ہے، دوسرے اللہ کی صفات ہیں۔ آؤ گے مادی مسئلہ لے کر، جاؤ گے مادی مسئلے کا بھی حل لے کر اور اپنی روح کو بھی بیدار کر کے۔ آؤ مادی مسائل کے لیے پڑھو ان دعاؤں کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ کیسی کیسی دعائیں، والد کے حق میں دعا، بیٹے کے حق میں دعا۔ عجیب انداز سے امام سرحدوں پر جنگ کرنے والے مجاہدوں کے لیے دعا، اور روز جمعہ کی دعا کو آپ پڑھیں تو محسوس 51 دعائیں ہیں، مگر 51 دعاؤں میں کیا معارف ہیں جو امام نے بیان کر دی ہے۔ 51 دعائیں صدیاں گزر جائیں، ان دعاؤں کی تشریح اور ان دعاؤں سے کسب فیض اور کسب نور انسان کرتا رہے، تب بھی ان دعاؤں کی حقیقت کو نہیں پا سکتا، تب بھی ان کے صحیح معارف کو جذب نہیں کر سکتا، صلاحیت نہیں ہے انسان کے اندر۔ یہ پہلا قدم ہے جو امام نے اٹھایا اس معاشرے کو بیدار کرنے کے لیے۔ آئیں کسی طرح پہنچے یہاں پر، شاہراہ پہ دعائیں ہو رہی ہیں۔ طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے، چہرے پہ چادر ڈالے ہوئے کوئی بزرگ ہے جو گڑ گڑا کے دعائیں کر رہا ہے، جو رو رو کے دعائیں کر رہا ہے، پالنے والے میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ کہا کہ ایسی ساعتیں تھیں، ایسا وقت تھا کہ جب ذرا اس کا گریہ بڑھنا شروع ہوا، اس کی آواز ذرا بلند ہوئی، تو اب محسوس یہ ہوتا تھا کہ درختوں کے پرندے بھی اس کے ساتھ گریہ کر رہے ہیں، سب اس کی آواز میں شامل ہو گئے۔ خانہ کعبہ مجمع موجود، بہت سے افراد عبادت کے لیے آئے ہوئے، مگر اب ایسا لگتا تھا وقت کی نبضیں تھم گئی ہیں، ٹھہر گیا وقت، ہر انسان اپنی جگہ پر رکا ہوا بس اس شخص کی طرف دیکھ رہا تھا جس کی دعاؤں کا اثر یہ تھا کہ ہر آنکھ سے آنسو جاری تھا، ہر آنکھ سے آنسو جاری تھا۔ وہ اپنے گناہوں کا ذکر کرتا تھا، یہاں ہر گناہگار کو اپنے گناہ یاد آ رہے تھے، آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ کہ معلوم یہ ہوتا تھا ذرا اور وقت گزرا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، اس کی آواز بھی اس کی آواز میں شامل ہو گئی ہے۔ اب صرف در و دیوار سے نہیں بلکہ آسمان سے بھی آوازیں آ رہی ہیں۔ کا دیکھا، کہتے طاؤس یمانی کہ حیرت میں تھے لوگ کہ کون ہے آخر یہ کہ جس کا یہ عالم ہے جو اس انداز سے دعا کر رہا ہے۔ کہ آخر میں ایک بوڑھا اٹھا، اس سے رہا نہ گیا، وہ آگے بڑھا اور اس نے اس کا بازو پکڑ کے اسے خانہ کعبہ کے پردے سے جدا کیا۔ ارے کتنے تیرے گناہ ہیں، کتنی دعائیں کرے گا، کتنا روئے گا، دیکھ تیرے رونے سے سب رو رہے ہیں، ایک عجیب عالم ہے، بس اب خاموش ہو جا، اللہ بخشنے والا ہے۔ ان کو جدا کیا، اور اب جب چہرے سے چادر کو اٹھایا تو سید الساجدین زین العابدین امام موجود ہیں، امام کی دعائیں ہیں۔ کیا امام تو معصوم ہے، یہ امام ہمیں بتا رہے ہیں، یہ امام معاشرے کو بیدار کر رہے ہیں۔ اب کیسے روکو گے؟ خطبہ نہ دے سکیں مگر دعاؤں کے ذریعے سے بیدار کریں گے۔ تڑپ تڑپ کے دعا کر رہے ہیں، مجمع میں دعا مسجد میں موجود ہے، مجمع بھرا ہوا ہے اور امام دعا کر رہے ہیں۔ اے پالنے والے، مجھے غیر کے حوالے نہ کرنا، مجھے اپنے سے غیر کے حوالے نہ کر دینا، اگر تو نے مجھے غیر کے حوالے کر دیا تو میرا کیا بنے گا؟ اے معبود، مجھے
مجھے اپنے حوالے رکھنا، مجھے وہ آنکھ نہ دینا جس میں حیا نہ ہو، مجھے وہ دل نہ دینا جس میں تیرا خوف نہ ہو، مجھے وہ نفس نہ دینا کہ جو قناعت پر راضی نہ ہو، مجھے وہ شکم نہ دینا کہ جو سیر نہ ہوتا ہو، مجھے وہ دعا نہ دینا کہ جس میں اثر نہ ہو، مجھے وہ صحت نہ دینا جو تجھ سے دور لے جائے، مجھے وہ رزق نہ لینا جو تیری یاد سے غافل کر دے، مجھے نہ دینا۔ اے معبود میں رو رہا ہوں، میں تیرے سامنے رو رہا ہوں، کیسے نہ روؤں، کیوں نہ روؤں، میں رو رہا ہوں اب کی لذیق لہدی، میں رو رہا ہوں اپنی قبر کی تنگی پر، میں رو رہا ہوں اپنی لہد کی تاریکی پر، میں رو رہا ہوں اس دن کے اٹھائے جانے پر، میں رو رہا ہوں اس دن میرا کیا ہوگا، میں رو رہا ہوں اس گناہوں کے بوجھ پر جو اس دن میں لے کے کھڑا ہوں گا، میں رو رہا ہوں روشن چہرے والے میری طرف کیوں توجہ کریں گے جبکہ انہیں نجات کا پروانہ مل چکا ہوگا، تاریک چہرے والے میری خبر کیوں لیں گے، اس لیے کہ انہیں تو اپنی ہی نجات کی فکر ہوگی۔ اے معبود بس تو مجھے نہ چھوڑ دینا، تو مجھے نہ چھوڑ دینا۔ یہ ہے سید الساجدین، یہ ہے معاشرے کی بیداری، یہ ہے غفلت سے چونکانا، یہ ہے غفلت سے چونکانے کا پہلا قدم جو سید الساجدین نے کیا۔ کسی طرح معاشرہ بیدار ہو جائے، لوگ کسی طرح پلٹ آئیں، انہیں معلوم ہو جائے امامت کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا یہ طریقہ امام نے نکالا۔ اور پھر دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک دوسرے کے حق کو پامال کیے ہوئے ہے، حقوق کی پامالی امام کی نظروں سے گزر رہی ہے۔ کیسے لوگ ہیں، انہیں بالکل خیال نہیں، پیغمبر کی تعلیمات کو فراموش کر چکے ہیں، مولائے کائنات کی تعلیمات کو بالکل انہوں نے بھلا دیا، بس پھر یاد دلاتے ہیں ارے تم ایک دوسرے کے حقوق کو بھول گئے، اور اب رسالت الحقوق ہے جو وجود میں آتا ہے۔ اب امام حق بتا رہے ہیں، اپنے دوسروں کے حق کو پہچاننا شروع کرو، اپنے حقوق کو پہچاننا شروع کرو، والدین کے حق، بھائی کے حق، بیٹے کے حق، پڑوسی کے حق، استاد کے حق، جو چند لمحے تمہارے ساتھ بیٹھ جائے اس کے حق، اللہ کے حق، تمہارے شکم کے حق، تمہاری زبان کے حق، تمہارے آنکھ کے حق، تمہارے پرائیویٹ پارٹس کے حق۔ لے آئیے یو این او کا ڈکلیریشن اور رکھیے ہیومن رائٹس چارٹر کو سامنے اور بتائیے کسی کے حاشیہ خیال میں بھی ایسے حقوق آ سکتے ہیں؟ سوچ بھی سکتا ہے کوئی؟ تصور میں بھی کسی کے آ سکتا ہے جن حقوق کو امام بیان کر رہے ہیں؟ یہ ہے حقوق، یہ ہے حقوق۔ اے حقوق سے غافل ہونے والو بیدار ہو جاؤ، آؤ پلٹو اللہ کی طرف، ایک دوسرے کا حق نہ مارو، حقوق بندوں کے پامال نہ کرو۔ دیکھیے یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا کہ لوگ، جو میں نے کہا کہ جب رسمی دین پہ بندہ راضی ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور پوچھا جائے گا اس کا حق کیوں مارا تھا، ہم کہیں گے تلاوتیں اتنی ہیں۔ بھائی کا حق کیوں نہیں دیا تھا، سجدے اتنے ہیں۔ حقوق العباد کی کمی کو حقوق اللہ سے پورا کر دیں گے، جبکہ یاد رکھیے واضح طور پر یہ فرما دیا گیا، پیغمبر فرما رہے ہیں اے میرے اصحاب جانتے ہو تمہیں معلوم ہے مسکین کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ جس کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، جس کے سر پہ سایہ نہ ہو، غریب مفلس۔ کا اور کوئی بتا سکتا ہے مسکین کون ہے؟ اپنے اپنے اعتبار سے سب نے بتایا۔ پیغمبر نے کہا تم نے ٹھیک کہا مگر سنو حقیقتاً مسکین کون ہے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ مسکین وہ ہے جو میدان محشر میں پہنچے گا تو اس کے اعمال کا دامن بھرا ہوا ہوگا، بہت عبادتیں کی ہوں گی، بہت سجدے کیے ہوں گے، بہت تلاوتیں کی ہوں گی، مگر جب وہ اپنی ان عبادتوں کو پلے میں رکھنا چاہے گا، جب ان عبادتوں کو پیش کرے گا تو ایک شخص کھڑا ہو کے کہے گا کہ اے معبود اس نے دنیا میں میرا حق مارا تھا، اس وقت تو میں کمزور تھا مگر آج تو میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، اے میرے عادل خدا اس سے میرا حق دلوا دے۔ ایک دوسرا بندہ کھڑا ہوگا، میرا بھی اس پر حق ہے، تیسرا کھڑا ہوگا، میرا بھی حق ہے۔ جب وہ اپنے حقوق لے کے کھڑے ہوں گے تب مالک کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کے حقوق ادا کرو۔ یہ کہے گا میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا کچھ نہیں ہے؟ یہ اعمال جو ہیں، اعمال، نمازیں اس کو دے دو، روزے اسے دے دو، تلاوت اسے دے دو، دعا اس کو دے دو، سب تقسیم ہو گئے مگر حقدار اب بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ کا دامن تو خالی ہو گیا، اتنا لے کے آیا تھا اب کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اب بھی مانگ رہے ہیں۔ کہا اب بھی مانگ رہے ہیں، ان کے گناہ اس کی طرف منتقل کرو، ان کے گناہ
ان کا بوجھ یہ اٹھائے تاکہ حق اتر سکے. کہا یہ ہے حقیقی مسکین جو دنیا میں اعمال اتنے کر کے لے جائے گا کہ اسے جنت تک پہنچا سکتے ہیں، مگر لوگوں کے حقوق اتنے مارے ہوں گے کہ وہاں دامن خالی ہو جائے گا اور اس کو جہنم میں پہنچا دیا جائے گا. ان حقوق کی طرف سے امام بیدار کر رہے ہیں. کہاں ہو، کس غفلت میں مبتلا ہو، اپنے حقوق کو پہچانو اور ان حقوق کو ادا کرو. بار بار امام متوجہ کر رہے ہیں. یہ دوسرا قدم ہے جو امام نے اٹھایا. تیسرا قدم جو امام معصوم نے اٹھایا. ہم سمجھ رہے کہ امام صرف گریہ کر رہے ہیں، مگر میں آپ کی خدمت میں سچ عرض کرتا ہوں کہ یہ امام کون ہے؟ یہ ناخدائے سفینہ اہل بیت ہے. امام کے القاب میں ایک لقب ہے ناخدائے سفینہ اہل بیت. اہل بیت کا سفینہ ڈوب رہا تھا، اس کا ناخدا جو بن گیا اسے سید الساجدین کہتے ہیں. اس کا ناخدا جو بن گیا. اہل بیت کا سفینہ ڈوبنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی شریعت ختم ہو رہی تھی، یعنی اسلام ڈوب رہا تھا. ڈوبتے ہوئے اسلام کی کشتی کے ناخدا بن جانے والے کو سید سجاد کہتے ہیں. آج جتنی دعائیں آپ کے پاس موجود ہیں، دعائے کمیل آپ کے پاس موجود ہے تو صدقہ سید الساجدین کا ہے. آج عقیدہ معراج جسمانی آپ کے پاس موجود ہے. جسمانی معراج کا عقیدہ ختم کر دیا گیا تھا، یہ امام کا صدقہ ہے. آپ دیکھیں کیا سیرت ہے. ارے کیا ایک تقریر میں بیان ہو سکتا ہے؟ 10 تقریریں بھی ناکافی ہو جائیں امام کی سیرت بیان کرنے کے لیے. عقیدہ ختم ہو چکا تھا بالکل. یہ سید الصادقین جن کا صدقہ ہے کہ امام نے اس عقیدے کو پھر سے زندہ کیا اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو جو عقیدہ معراج جسمانی پر عقیدہ نہ رکھے، یقین نہ رکھے، وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. وہ شیعوں میں سے نہیں ہے. چند باتیں جو بتائی گئیں، جو شفاعت پہ یقین نہ رکھے. شفاعت پہ یقین نہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں اپنی ہی نمازوں کو اس لائق سمجھ رہا ہوں کہ میری نمازیں مجھ کو بخشوا دیں گی. ہے کوئی جو دعویٰ کر سکے کہ میری نمازیں مجھے بخشوا سکتی ہیں؟ بس یہ کہ میری نمازیں بھی کوئی نمازیں ہیں، اے معبود میرے روزے بھی کوئی روزے ہیں، میرا حج بھی کوئی حج ہے. ٹوٹی پھوٹی کمزور سی عبادتیں، مگر بس جیسی ہیں میں کر رہا ہوں اس لیے کہ تیرا باغی نہیں ہوں. تیرا باغی نہیں ہوں. میں اس راہ میں تیز قدم تو نہیں بڑھا سکتا، مگر ایک فالج زدہ انسان کی طرح گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہوں تاکہ کچھ فاصلہ کم ہو جائے. جتنا مجھ سے فاصلہ طے ہوا میں طے کر لوں گا، اور پھر مجھے یقین ہے ان کی شفاعت پر کہ جو 70 قدم بڑھ کے بندے کو بلند کر دیتے ہیں. مجھے یقین ہے ان کی شفاعت پر کہ جنہوں نے ایک رات میں حر کو اٹھایا تو جہنم سے جنت میں پہنچا دیا. یہ شفاعت کا عقیدہ باقی ہے تو سید الساجدین کی وجہ سے. یہ عقیدہ معراج جسمانی باقی ہے سید الساجدین. دعائے کمیل باقی ہے سید الساجدین کی وجہ سے. یہ امام کے کام ہے جو امام نے کیے. تیسری چیز جو امام نے کی وہ شاگردوں کی تربیت کی. کیسے کیسے شاگرد ہیں امام کے. دعائے ابو حمزہ صومالی. ابو حمزہ صومالی کون ہے؟ ان کا نام ثابت ابن دینار ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے لیے 8ویں امام یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ابو حمزہ صومالی اپنے وقت کا سلمان فارسی ہے. اپنے وقت کا سلمان فارسی. سعید ابن جبیر. شاگردوں کی تربیت یہ تیسرا قدم ہے. خاموشی کے ساتھ امام کام کر رہے ہیں. کیسی شخصیت ہے سعید ابن جبیر کی؟ جن کو ذبح کیا گیا ہے، ذبح خنجر سے ذبح، جیسے جانور کو ذبح کرتے ہیں حجاج بن یوسف ثقفی نے ایسے ان کو ذبح کیا ہے جناب سعید ابن جبیر کو. اور عالم یہ ہے اللہ اللہ کس منزل پر تھے یہ اصحاب. مولا کے اصحاب کے بیان کرنے کے لیے 5 مجلسیں چاہیے. امام کے اصحاب کس منزل کے اصحاب ہیں، اور اس ماحول میں ایسے اصحاب اور ایسے شاگرد تربیت کر کے بنا دینا یہ سید الساجدین کا حصہ ہے. سعید ابن جبیر کو جب گرفتار کیا گیا ہے نا تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو ان کو گرفتار کر کے لا رہا تھا سپہ سالار وہ
رات میں اس نے قیام کیا اور ایک عیسائی کا گرجا گھر تھا جہاں پہ اس نے قیام کیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھ میں کہیں جا تو نہیں رہا ہوں, تو نے مجھے گرفتار کر لیا, پتہ نہیں یہ میری زندگی کی آخری رات ہو, لہذا مجھ کو یہ زنجیریں کھول دے تاکہ میں عبادت کر سکوں. سپہ سالار جانتا ہے کہ یہ جانے والے نہیں ہیں, زبان سے جو کہہ دیا انہوں نے, کہا کہ اچھا اجازت ہے, زنجیریں جدا کر دی گئی. آپ نے کہا میں اس گرجا گھر میں عبادت نہیں کر سکتا, میں یہاں سے باہر نکل کے بس اس سے بالکل باہر زیر آسمان عبادت کروں گا. زیر آسمان جانے لگے تو جو پادری تھا اس چرچ کا, اس نے کہا کہ آپ زیر آسمان نہ جائیے, وہاں جا کے عبادت نہ کیجیے, اس لیے کہ ایک شیر ہے جو رات میں آتا ہے, وہ بڑا خونخوار ہے, کئی لوگوں کو شکار کر چکا ہے. مگر آپ نے کہا کہ نہیں, یہ جگہ تمہاری عبادت گاہ ہے, میں یہاں عبادت نہیں کر سکتا. باہر آئے, زیر آسمان عبادت شروع کی. جیسا کہ پادری نے کہا تھا, کچھ دیر کے بعد وہ شیر دہاڑتا ہوا آیا. آپ مشغول عبادت ہیں, پادری دیکھ رہا ہے کہ اب یہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا. وہ قریب آیا اور قریب آ کے ایک مرتبہ پیروں کو سونگھنا شروع کیا, اور اس کے بعد ایسے بیٹھ گیا جیسے ایک پالتو کسی کا چوپایا سامنے بیٹھ جاتا ہے. اس نے یہ منظر دیکھا, آپ کی عبادت ختم ہوئی. اس پادری نے کہا پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے تاکہ میں بھی آپ کی راہ پر چل کے ایسا بن جاؤں. سید ابن جبیر ایسے شاگرد, امام کی بڑی فہرست ہے شاگردوں کی, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اس لیے نام نہیں لے رہا ورنہ تعارف کرانا پڑے. امام نے شاگردوں کی تربیت کی ہے. تیسرا قدم تھا. چوتھا قدم جو امام نے اٹھایا ہے وہ یہ کہ غلاموں کو خریدتے ہیں, ان کی تربیت کرتے ہیں, اور جب امام کی تربیت سے وہ غلام کامل ہو جاتا ہے تو اس کو آزاد کر دیتے ہیں, اس شرط کے ساتھ کہ جہاں بھی جانا اللہ اور رسول کے پیغام کو آگے پہنچانا. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ امام کو جیسے غلام ملے ہیں, جیسے غلام امام کے ہیں, بڑی جماعت ہے. کتنے غلام ہیں جن کو امام نے خریدا, تربیت کی اور رہا کر دی, آزاد کر دیا راہ خدا میں. اور کیا کیا عالم ہے غلاموں کا, کیسے کیسے غلام ہیں. امام کے ایک صحابی, دیکھیے یہ بات پیش نظر رہے کہ مادیت کا بڑھتا ہوا غلبہ ہے, دباؤ ہے معاشرے کے اوپر, اور امام اس مادیت کو توڑ کے روحانیت کی طرف معاشرے کو پلٹانا چاہتے ہیں. روحانیت کی طرف. غلاموں کی روحانیت کا عالم کیا ہے. صحابی امام سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے, ہر طرف قحط ہے, دعائیں ہو رہی ہیں, نماز استسقاء پڑھی جا رہی ہے. ایک صحرا سے گزرنا ہوتا تھا, وہاں سے ان صحابی کا گزر ہوا, جا رہے ہیں امام سے ملاقات کرنے کے لیے. تو انہوں نے دیکھا کہ کسی کے آواز آ رہی, کسی کے بولنے کی ہلکی ہلکی آواز, گڑ گڑانے کی, جیسے کوئی رو رہا ہو. تو قدم رک گئے کہ اس صحرا میں کون ہے جو رو رہا ہے. سواری کو ایک طرف باندھا, دیکھتے ہوئے چلے تو کیا دیکھا کہ امام کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے. یہ امام کے صحابی ہیں, پہچانتے ہیں سب غلاموں کو. غلام ہے جو زیر آسمان اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے دعائیں کر رہا ہے, اے معبود, اے ارحم الراحمین, تیری خلق پانی کے قطروں کو ترس رہی ہے, ہر طرف قحط پڑا ہوا ہے. میں سید الساجدین کا غلام تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, اپنے بندوں پر رحم فرما. غلام صحابی کہتا ہے کہ ابھی ان کی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں, سیاہ بادل گھر کے آئے, ہر طرف سے بادل گھر کے آ گئے. اب جو اس نے یہ عالم دیکھا تو ایک مرتبہ ہاتھ کو اٹھا کے آسمان کی طرف کہا, میرے پاس یہی ایک لباس ہے, اگر یہ گیلا ہو گیا تو اس کے بدلنے کے لیے دوسرا لباس نہیں ہے. لہذا
اتنا ٹھہر جا میرے معبود کہ میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں. یہ کہہ کے یہ چلا، اور جیسے ایسا لگتا تھا جیسے فرشتے بھی اس کے موتی ہو گئے، بارش کے فرشتے. بارش رکی ہوئی ہے. جیسے ہی اس نے امام کے گھر میں قدم رکھا، صاحبان کے نیچے جل تھل، اتنی بارش برسی، اتنا پانی برسا کہ جل تھل ہو گیا. یہ امام کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، مولا آپ کا چاہنے والا ہوں، اپنے غلاموں میں سے ایک غلام مجھے دے دیجیے. امام نے کہا اچھا لے لو. سارے غلام آئے، کہا مولا یہ نہیں، ایک اور غلام ہے آپ کا. کچھ دیر کے بعد وہ آئے، کہا مولا یہ غلام مجھے چاہیے. امام کہہ چکے ہیں کہ دیا تمہیں، لہذا امام نے کہا کہ میں تمہیں اسے دینے کا وعدہ کر چکا ہوں. چلا، کچھ دور راستہ طے ہوا. اس کے بعد اس نے رونا شروع کیا اور کہا کہ اے اللہ، تیرا اور میرا راز کھل گیا. یہ جو پردہ تھا، یہ جو کسی کو معلوم نہیں تھا، یہ راز کھل چکا ہے. اے معبود، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو نے میری زبان میں جو اثر دیا ہے، اس اثر کو کوئی اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہے. اے میرے معبود، یہ راز کھل گیا اور میں اپنے امام سے جدا ہو کے زندہ نہیں رہ سکتا. اے معبود، بس مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے. ادھر زبان سے دعا نکلی، زمین پہ گرا، روح پرواز کر گئی. یہ ہے غلام. امام نے غلاموں کی تربیت کی. کیسے غلام ہے؟ ایک ایک غلام کا بیان کروں گا اگر کبھی موقع ہوا تو. اس وقت تو اشارے کرتے ہوئے چل رہا ہوں. غلاموں کی تربیت، یہ ہے معاشرے کی بیداری کے. اور پھر اس کے بعد جو آخری مکتب ہے بیداری کا، وہ ہیں امام کے آنسو، امام کا گریہ. وہ ہے امام کا گریہ، جسے ہم کہتے ہیں کہ امام روتے رہے. امام رو رہے تھے، مگر کبھی معاشرے کی بے حیائی پر رو رہے تھے، کبھی بڑھتی ہوئی مادیت پر رو رہے تھے، تو کبھی ان مظالم پر رو رہے تھے کہ جن مظالم کا پہنچانا اس لیے کہ سید الساجدین صرف سید الساجدین نہیں ہے، بلکہ مبلغ خون حسین ہے. سید الشہداء کے خون ناطق کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے والے. پردہ ڈال دیا ہوتا زمانے نے، سب چھپ کے رہ جاتا، مگر یہ سید الساجدین کے آنسو ہیں. آج مجھے جتنا وقت ملا اتنا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. درخواست یہی ہوگی کہ جن احباب نے اس طرف توجہ کی ہے اور اس سلسلے کو شروع کیا ہے، ان کی حوصلہ افزائی آپ اس اعتبار سے کریں کہ جب بھی اس سلسلے کی کوئی تقریر ہو، جو بھی اس تقریر کو خطاب کرے، آپ ضرور بالضرور کثیر تعداد میں شرکت کریں. بہتر ہوگا کہ نوجوان اپنے ہاتھوں میں کاغذ اور قلم رکھیں، نوٹ کریں چیزوں کو. اگر ضرورت ہو تو بعد میں سوالات بھی کریں. کوئی چیز غیر واضح رہ جائے تو پوچھیں، تاکہ جو مقصد سید الشہداء ہے، جو مقصد ائمہ خدا ہے، اور جن اماموں کی پیروی ہماری نجات کی ضمانت ہے، ان اماموں کی سیرت، ان کے دور کے حالات اور ان حالات میں کیسے انہوں نے اپنے فریضے کو انجام دیا، اس سے ہم کچھ واقف ہو سکیں. یاد رکھیے عزیزو، ہم صرف 2 امام کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں. لہذا ہر امام کے بارے میں جاننا اور خصوصیت کے ساتھ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنا، اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے فرما دیا کہ جو واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، وہ جاہلیت کی موت مرتا.
لہٰذا وقت نکالیے، توجہ کیجیے، تھوڑی سی دلچسپی رکھیے اس طرف۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر تقریر مجلس ہی کے عنوان سے ہو اور بڑے جوش و خروش سے بیان کی جائے۔ بعض باتیں دھیمے لہجے میں یہ سید الساجدین نے ہمیں سکھایا ہے، اس لیے کہ آواز کی گھن گرج سے معاشرے کو بیدار کرنا آسان ہے، مگر دعاؤں کے دھیمے لہجے سے ضمیروں کو بیدار کرنا اور دلوں پہ دستک دے کر لوگوں کو آمادہ کر دینا، یہ سید الساجدین کی سیرت ہے۔ لہذا جس انداز سے بھی گفتگو پہنچنی چاہیے، صرف کانوں تک محدود نہ رہے، کانوں سے آگے بڑھ کے دل کی دھرتی میں جذب ہو جائے، تاکہ ہمارے کردار میں تبدیلی پیدا ہو، ہم بدلیں اور دوسرے انداز۔ وہی جو امام نے فرمایا، کہا تربیت کی ان اصحاب کی، اور کہا معاشرے کے اندر خاموش مبلغ بن جاؤ۔ معاشرے کے اندر خاموش مبلغ بن جاؤ۔ خاموش مبلغ کون ہوتا ہے؟ جو اپنی زبان سے کچھ نہ کہے۔ ہم جتنی عبادتیں انجام دیتے ہیں، میں ان نوجوانوں اور بچوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، جتنی عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں، نماز تنہائی کی عبادت ہے، روزہ خاموشی کی عبادت ہے۔ جا کے اعلان نہیں کرتا انسان، جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اس کو پتا ہے کہ روزہ ہے۔ نماز تنہائی کی عبادت، روزہ گھر کی عبادت، حج ایک خاص سرزمین کی عبادت۔ آپ کی ان عبادتوں کو دیکھنے کے لیے غیر مسلم نہیں آئیں گے۔ نماز آپ مسجد میں پڑھیں گے، کسی کو کیا معلوم؟ روزہ رکھیں گے، کسی کو کیا پیغام پہنچائے گا؟ غیر مسلمین آپ کی جس عبادت سے متاثر ہوں گے وہ ہے آپ کا اخلاق و کردار۔ خاموش مبلغ بننے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے مسلم سفیر حسین بن کے کوفے میں گئے تھے، آپ سب سفیر حسین بن کے اپنے معاشرے میں نکل پڑیے۔ ہم میں سے ہر ایک سفیر حسین ہے، جو جہاں بھی ہو اس کا اخلاق و کردار دیکھ کر لوگ کہنے پہ مجبور ہو جائیں، یا آخر بروں میں اتنا اچھا کیسے ہے، یہ جھوٹوں میں اتنا سچا کیسے ہے، یہ وعدہ خلافوں میں اتنا وعدہ نبھانے والا کیسے ہے، اور کہنے والے کو کہنا پڑے یہ ایسا اس لیے ہے کہ علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہے، یہ ایسا اس لیے ہے کہ ائمہ ہدیٰ کا ماننے والا ہے۔ کیا قربانیاں ہیں جو ائمہ نے دی ہیں، کیسی عظیم قربانیاں۔ تو امام کے یہ اقدام جن کا میں نے تذکرہ کیا، میں چاہتا ہوں تو گفتگو کو اور آدھے گھنٹے آگے بڑھا لیتا، لیکن پھر باتیں بالکل ذہن میں نہ رہیں۔ اس سے اچھا ہے کہ اتنی گفتگو ہو کہ جتنی باتیں یاد رہ جائیں۔ پھر دوہرا لیجئے، امام نے صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے ذریعے سے معاشرے کو بیدار کیا، اور آج تک یہ دعائیں آج تک بیدار کر رہی ہیں۔ اس وقت آج 21 سینچری میں کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں اس سے؟ کتنے انگریز ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے؟ اب میرے پاس موقع نہیں بچا، وہ پھر کسی موقع پہ گفتگو کروں گا، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس سے آج بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ دعائیں، دوسرا رسالۃ الحقوق جس میں امام نے حقوق بیان کیے کہ بندوں کے حقوق ایک دوسرے پہ کیا ہیں، تیسرا اپنے شاگردوں کی تربیت، چوتھا اپنے غلاموں کی تربیت، اور پانچواں خود امام کا اپنا کردار کہ امام کے القاب میں ایک لقب ہے منارۃ القانتین، عبادت کرنے والوں کے لیے، اللہ کی راہ پر چلنے والوں کے لیے نور کا منارہ، وہ سامنے منزل نظر آ رہی ہے، بس اس طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک امام کے القاب میں آپ کا لقب ہے ذو الصفنات۔ اہل علم تشریف فرما ہیں، ارباب فہم و دانش موجود ہیں، اتنے سجدے کرتے تھے کہ جیسے اونٹ کے گھٹنے ہیں اس طرح امام کی پیشانی ہو جاتی تھی، اور اس کو کاٹ کے یہاں سے کھال کو الگ کرنا پڑتا تھا، اس لیے امام کا لقب پڑا ذو الصفنات۔ زاہد، عابد، شاکر، سید الساجدین، سید الصابرین، زین الصالحین، زین العابدین، زین المجتہدین، ایک ایک لقب تقاضا کرتا ہے۔
کہ رک کے یہاں تذکرہ کیا جائے. اور انہی میں ایک لقب ہے بکا، رونے والوں کا سردار، گریہ کرنے والا. جو گریہ کر رہا ہے، عبادت بھی ہے، گریہ بھی ہے، سجدے بھی ہیں، شاہراہوں پہ سجدے ہیں. کوئی نعمت ملی سجدہ، کثرت سے سجدہ کرنے والا. کوئی نعمت ملی سجدہ، دو لوگوں میں صلح کرا دی سجدہ. دعا کسی کے لیے کی، اس نے آگے کہا مولا شفا مل گئی، سجدہ. امام کا ایک باغ ہے جس کے اندر 500 درخت ہیں، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدہ کرتے تھے. سجدوں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے اور ذکر مظلومیت سید الشہداء کے ذریعے. کون سید الساجدین سے بہتر کربلا کو بیان کر سکتا ہے؟ آپ کا یہ امام کربلا کا زندہ شہید ہے. سخت جملے کہنا نہیں چاہتا، بس مختصر مصائب رکھنا چاہتا ہوں، مگر صرف اتنا کہ ذرا اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیے گا. اکبر کے سینے میں 1 مرتبہ برچھی لگی، اون و محمد 1 مرتبہ اپنے خون میں لوٹے، قاسم کا لاشا 1 مرتبہ پامال ہوا. مگر آپ کا یہ امام وہ ہے جو کبھی کوفے میں شہید ہوا، کبھی شام میں شہید ہوا، کبھی بازار میں شہید ہوا، کبھی دربار میں شہید ہوا. پوچھنے والا پوچھ رہے کہ مولا ہم نے دربار میں وہ منظر بھی دیکھا تھا کہ جب کوفے کے دربار میں آپ کے چچا مسلم آئے تھے. ہم نے وہ منظر بھی دیکھا تھا کہ جب مختار آیا تھا، جب مسلم آئے تو باوجود اس کے کہ رسیاں بندھی ہوئی تھی، مگر مسلم ایک شیر کی طرح دربار میں داخل ہوئے، ایک شیر غضبناک کی طرح. جب مختار آیا تو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا مگر شیر کی طرح. مگر آپ تو امام وقت ہیں، جب آپ داخل ہوئے تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا کہ تو نے انصاف نہیں کیا. چچا مسلم اکیلے دربار میں آئے تھے، مختار اکیلا دربار میں آیا تھا، مگر میرے ساتھ میری ماں بہنیں، میری پھوپھیاں برہنہ سر تھیں، بازو بندھے ہوئے تھے. تو نے انصاف نہیں کیا. آزادارو، کربلا کا کیسا شہید ہے، 72 کا ماتمدار ہے میرا یہ امام، جسے سید الساجدین کہتے ہیں. 72 کے ماتمدار کا ماتم کیسے کیا جائے. وہ امام کتنے اس مجلس کے اندر بھائی موجود ہیں، اپنی بہنوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہر بھائی بہن سے محبت کرتا ہے. اگر آج بھی خدا نخواستہ کسی بھائی کو پتا چلے کہ اس کی بہن کے سر سے کسی نے دوپٹہ اتار لیا، کیا اس کے دل پہ گزرے گی؟ سلام کیجئے سید سجاد کو، جو سارے راستے اس ناقے کی مہار اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے کہ جس پہ ماں بہنیں. اللہ اکبر. آزادارو، میں آپ سے ایک بات پوچھوں، کوئی بچہ ہو اور کوئی کسی بچے کے تماچا مار دے، کتنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے؟ بھئی بچہ تھا، آپ نے مارا کیوں؟ 1-2 تماچوں میں کوئی غش نہیں کھاتا، نہ جانے 4 برس کی بچی کو کتنے تماچے لگے کہ سکینہ غش پہ غش کھاتی ہوئی چلی. عجیب عالم تھا، جب تماچا لگتا تھا سکینہ سید سجاد کو دیکھتی تھی اور رباب زینب کا چہرہ دیکھتی. کیا کیا مصیبتیں ہیں جو میرے امام نے اٹھائی ہیں، کیا کیا مصیبتیں اٹھائیں. مگر جب امام سے اسی لیے کیسے منظر تھے جو دیکھے تھے. اسی لیے جب بھی امام کہیں جاتے، جب بھی کبھی بازار میں نکل آتے امام، قصاب اپنے دکانوں پہ پردے ڈال دیا کرتے تھے. اور کبھی دیکھ لیتے کہ کوئی کسی دمبے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے تو اس سے کہتے ذرا رک جا، اتنا بتا دے تو نے اسے پانی پلا رہی ہے، تو نے اسے پانی پلایا ہے. وہ کہتا مولا ہاں میں نے پانی پلا لیا. بس فوراً کربلا کا رخ کرتے. بابا مدینے کا جانور بھی پیاسا ذبح نہیں ہوتا بابا.
بابا مدینے کا جانور بھی پیاسا نہیں ذبح کیا جاتا، مگر ہائے میرے بابا کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ یہ سب انداز تبلیغ سید سجاد کے کہ بازاروں میں کھڑے ہو کے کربلا بیان کر رہے ہیں، لوگ کربلا کو بھولنے نہ پائے، کہیں پردہ نہ پڑ جائے، کہیں شہادت کا مقصد لوگوں کے ذہن سے محو نہ ہو جائے، ہر منزل کے اوپر بتاتے ہوئے۔ اور جب بھی کوئی آیا اور آ کے کسی نے کہا کہ مولا یہ تو بتائیے کربلا میں سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑیں، امام نے نہیں کہا کہ جب اکبر کے نیزہ لگا، نہیں کہا کہ جب قاسم کا لاشا پامال ہوا، 3 مرتبہ الشام الشام الشام۔ یہ 3 مرتبہ شام کیوں کہتے تھے؟ شاید مقصد یہ تھا دربار شام، بازار شام، زندان شام۔ ہاں آزادارو، بس ختم ہو گئی مجلس۔ مگر امام کی ایک مصیبت، پوچھنے والا پوچھ رہا ہے مولا مجھے یہ بتا دیجئے آپ کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا وقت کون سا تھا؟ آپ کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا وقت کون سا تھا؟ بس امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا سب سے بڑی مصیبت کا وقت وہ تھا کہ جب ہمیں دربار یزید میں جانا تھا۔ کہ اس وقت میری پھوپھی کا عالم، بس یہ آخری منظر دیکھ لیجئے گا، کہ میری پھوپھی کا عالم یہ تھا کہ میری پھوپھی نے جب دیکھا تو اس تصور سے کہ یزید کے دربار میں جانا ہے، سیدانیوں کے چہرے سفید ہو گئے تھے، چہرے زرد ہو گئے تھے۔ کہ اس وقت اگر میری پھوپھی کھڑی نہ ہوتی شاید کئی بیویوں کی روح نکل جاتی۔ بی بی زینب کھڑی ہوئی، ایک ایک بی بی کو اپنے سینے سے لگایا، ارے گھبراؤ نہیں، اللہ اس مشکل کو بھی آسان کرے گا، اللہ یہ مرحلہ بھی طے کرا دے گا، ایک ایک بی بی کو۔ مگر امام کہتے ہیں جب ساری بیویوں کو تسلی دے چکی تو ظالموں نے دیکھا ایک مرتبہ زینب کو اذیت پہنچانے کے لیے ان نیزوں کو ہلانا شروع کیا جن پہ شہداء کے سر تھے، اور تالیاں بجانی شروع کی۔ بس علی کی بیٹی زمین پر بیٹھ گئی، آواز دی بابا، آواز دی بابا۔ امام کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے کہا پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، پھوپھی اماں حوصلہ رکھیے۔ اور اس کے بعد جب دربار میں داخلہ ہوا، اللہ اکبر، بس تصور کر لیجئے گا میرا غیرت دار امام، اور کیا منظر تھا۔ منظر یہ تھا، عجیب منظر میں نے دیکھا روایتوں میں، کہ جب دربار میں اہل حرم نے قدم رکھا تو ساری بیویوں نے جناب زینب کو اپنے حلقے میں لیا تھا، اور 700 کرسی نشین موجود تھے، اور جناب زینب بیویوں کے حلقے میں اپنے آپ کو چھپانے کے لیے رکوع کے عالم میں چل رہی تھی۔ زینب جھک کے چل رہی تھی، ارے میں کیسے اگلا جملہ کہوں، زینب جھک کے چل رہی تھی، اور ظالم اپنی کرسیوں سے اٹھ کے دیکھ رہے تھے اور کہتے تھے یہ کون ہے، یہ بی بی کون ہے۔ سید الساجدین بتا رہے ہیں یہ ہے میری سب سے بڑی مصیبت۔ مولا آپ 22 برس کے جوان، آپ کو بوڑھا کس نے کر دیا؟ کہ اس مصیبت نے بوڑھا کر دیا، میری جدہ کا دربار یزید میں جانا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ معبود اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں، جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہم سب کو ائمہ خدا کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود اس دور پرفتن میں ہمیں وہ ایمان کامل اور وہ یقین محکم عطا کر دے کہ ہم اپنے امام کے سچے پیروکار اور وقت کے امام کے سچے ناصر قرار پائیں۔ ہمارے الہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔
جن مومنین نے ان مجالس کا انعقاد کیا ان کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، تمام حاضرین مجلس کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما۔ ہمارے الہ جو بچے امتحانوں میں شرکت کر رہے ہیں، تعلیم میں مصروف ہیں، انہیں امتیازی کامیابی عنایت فرما۔ ہمارے الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و ایوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر سید الساجدین امام زین العابدین کی روح اقدس کو نظر فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ